عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی، مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی، مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو، مضبوط تب ہوگا جب اب میرٹوکریسی ہو، تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے۔ تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں، یہ ان کے خوف تھے، ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے، کیونکہ چوری، اتنی زیادہ چوری جب کر لیں، بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے، تو ان کو خوف ہے اس کا، اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اوہو یہ اگر وہ نومبر کے اندر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا، یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان کی صرف اور صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ پہلے چوری کرو، پھر ساری کوشش کرو اس چوری کو بچانے کے لیے، اور جب تک ان کو خوف ہو کہ این آر او نہیں ہے تو ملک سے باہر چلے جاؤ، اور پھر جیسے ہی این آر او ملے واپس آ جاؤ، پھر سے چوری شروع کرو۔ تو وہ تو خیر خرم دستگیر نے بات کر دی، لیکن جو دوسری بات اس نے کی کہ جی آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا، وہ یہ کہہ گیا نا، اور آرمی چیف رکھوا کے تو اس نے کہا پھر تو ہمارا یہ 15 سال تک رہ جائے گا اور یہ ہٹایا ہی نہیں جا سکے گا، کیونکہ پھر احتساب بھی ہو جائے گا ہمارا۔ اس کے اندر بھی بڑی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا تو ان کا احتساب رک جائے گا؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیا اپنا آرمی چیف چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کرے؟ یعنی وہ جو بات کہہ گیا ہے اس کے اندر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو اس نے کہا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف رکھوائے گا۔ میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے کسی صورت، کسی وقت اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے۔ وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا۔ ساری زندگی جو مجھے جانتا ہے کرکٹ میں، جب سے 10 سال کرکٹ کیپٹن رہا ہوں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں میرٹ کو وائلیٹ نہیں کیا۔ میں نے 10 سال کرکٹ کیپٹن ہے، مجھے کوئی آج کہہ دے کہ اس نے کوئی اپنا رشتہ دار کوئی دوستی میں کچھ کھلایا ہو، میں شوکت خانم کے اندر میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آدمی بتائے کہ شوکت خانم میں میرٹ کے علاوہ کسی کو ہائر کیا، میں نے کسی کی سفارش کی ہو۔ شوکت ترین میرے ساتھ بورڈ آف گورننس میں پتہ نہیں کتنے 10 سال تھے، ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے میرٹ وائلیٹ کی ہو۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کامیاب ہاسپٹل ہے، اس لیے وہ چل رہا ہے، اس لیے دنیا کی، پاکستان کی سب سے لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، کیونکہ وہ میرٹوکریسی ہے۔ اس میں نوبل یونیورسٹی میں ایک آدمی بتایا میں نے کسی کو ہائر کیا کہ غلط، آؤٹ آف میرٹ۔ میں نے اپنی جب گورنمنٹ میں ہوں، کوئی مجھے بتایا کہ میں نے اپنے رشتہ دار دوستوں کو ہائر کیا ہو، اپنی ان کو پوزیشنز دی ہو۔ یہ میں اس لیے میرٹ کی بات کرتا ہوں، مجھے خوف خدا ہے۔ جب آپ میرٹ وائلیٹ کرتے ہیں آپ کسی کا حق مارتے ہیں، اللہ کی برکت چلی جاتی ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اور اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں گا۔ یہ کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا؟ کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا۔ اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا، سارے ادارے جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج۔ ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے۔ تو میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنی آرمی چیف کی۔ نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا، کیونکہ اس کو ضرورت ہے۔ اتنا زیادہ 30 سال سے اتنی محنت سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اب وہ پیسہ پڑا ہے، ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے ہے۔ یہ آپ ان ساروں کو، کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی۔ یاد رکھیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں۔ میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں، ہمیشہ میں نے کہا، کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔
میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے. جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو, جو کہتے تھے, 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں, تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے, لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے. ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے. تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی, میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں, اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا, این آر او لینا, ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے. اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا. اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے. فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی, تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی. 2 دفعہ ان کی گورنمنٹس گئی 90s میں چوری کے اوپر. سو جو خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا, عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی. مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی. مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط تب ہوگا جب اب میریٹوکریسی ہو. تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں, یہ ان کے خوف تھے. ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے, کیونکہ چوری, اتنی زیادہ چوری جب کر لیں, بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے, تو ان کو خوف ہے اس کا. اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اوہو یہ اگر وہ نومبر کے اندر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا, یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی.